ایک زانیہ عورت جو شوہردار تھی حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، یا علی مجھے پاک کیجئے، یا علی مجھے پاک کیجئے۔ اس زانیہ عورت کا پاک کرنے کا مطلب ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس پر حد جاری کرے، کیونکہ اسلام کے ضابط اخلاق میں یہ ہے کہ جب کسی گناہ پر حد جاری کی جاتی ہے تو حدود گنہگار کو اس گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ زانیہ عورت شوہردار عورت تھی۔ شوہردار عورت زنا کرائے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، یعنی ایک گڑھا کھود کر اس میں اتار دیا جاتا ہے۔ عوام اس پر پتھر مارتے ہیں۔ پتھر مارنے کا عمل مجرم کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا قضیہ سماعت فرمایا، اے عورت، تجھے اپنے عمل میں شک تو نہیں؟ کل میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اگلے روز آ کر پھر وہی جملے دہراتی ہے، یا علی مجھے پاک کیجئے، یا علی مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو حاملہ تو نہیں؟ زانیہ عورت نے جواب دیا، ہاں میں حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری سزا میں بچے کو کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ پہلے اس کو وضع کر کے آ، اس بچے کو پیدا کر کے آ، پھر تجھے سزا دوں گا۔ عورت زانیہ ایک مدت کے بعد بچے کو جن کر آئی اور امیر المومنین کی خدمت میں آ کر کہتی ہے، یا علی مجھے پاک کیجئے، یا علی مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے کس طرح سزا دے سکتا ہوں جبکہ تجھ سے اس بچے کا رزق وابستہ ہے؟ پہلے اس کو دودھ کی مدت تک دودھ پلا، پھر تجھے سزا دوں گا۔ جب وہ دودھ کی مدت مکمل کر چکی تو پھر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے، یا علی مجھے پاک کیجئے، یا علی مجھے پاک کیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے زانیہ عورت پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں اس کو اتارا گیا اور لوگوں کو پتھر مارنے کا حکم دیا۔ سب لوگ پتھر مارنے لگ گئے۔ جب لوگ پتھر مار رہے تھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جو پتھر اس پر پڑتے جاتے تھے اس کی مسکراہٹ تیز ہوتی جاتی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس عورت سے سوال کیا کہ تو اس وقت بھی مسکرا رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا علی اس وقت بھی نہ مسکراؤں تو پھر کب مسکراؤں؟ میں اس لیے مسکراتی ہوں کہ مجھ پر حد جاری کرنے والے معصوم عادل ہیں۔ یقیناً میں گناہ سے پاک ہو گئی اور آخرت میں جہنم کی سزا سے محفوظ ہو گئی۔